چند باتیں۔ محترم قارئین سلام مسنون، نیا مکمل ناول سینڈی زوم آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ موجودہ دور میں پوری دنیا مذہبی طور پر مختلف بلاکس میں بٹ چکی ہے، اور اب ملکوں اور قوموں کی دوستی اور دشمنی کا انحصار بھی مذہب پر ہی مرکوز کر دیا گیا ہے۔ اس وقت دنیا میں 3 بڑے مذاہب کے درمیان کشمکش اپنے پورے عروج پر ہے: اسلام، یہود اور نصارہ۔ اور یہود اور نصارہ اسلام کے خلاف نہ صرف ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو چکے ہیں، بلکہ وہ مشترکہ طور پر بھی اسلام کے خلاف کام کرتے رہتے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں ایک بلاک ایسا بھی ہے جو ہر مذہب کے خلاف ہے۔ اس لیے ایسی تنظیم بھی سامنے آ گئی جو تمام مذاہب کے اسکالرز اور رہنماؤں کے خلاف کام کرتی تھی، اور پھر اس تنظیم کا ٹارگٹ پاکیشیا کا ایک مذہبی اسکالر بن گیا جو اپنی ٹیم کے ساتھ اسلامی معاشی نظام پر کام کر رہا تھا، اور یہ مذہب دشمن تنظیم نہیں چاہتی تھی کہ اسلام کا معاشی نظام نافذ ہو کر اپنی جامعیت اور انسانی فلاح و بہبود کے لیے سب سے بہترین نظام کے طور پر اپنے آپ کو منوا سکے۔ اس مذہبی اسکالر اور اس کی ٹیم کے تحفظ کے لیے عمران کو اس تنظیم کے خلاف میدان عمل میں کودنا پڑا، اور ایک خوفناک اور جان لیوا جدوجہد کا آغاز ہو گیا۔ اس جدوجہد میں عمران کے ساتھ صرف تنویر اور ٹائیگر تھے، اس لیے اس جدوجہد میں اس قدر تیزی آ گئی کہ اس کا ہر لمحہ موت کے لمحے میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ لیکن کیا واقعی یہ تنظیم اسلام سمیت تمام مذاہب کے خلاف تھی، یا اس کے پیچھے بھی یہود و نصارہ کی اسلام دشمنی کار فرما تھی؟ اس کا اندازہ آپ کو ناول پڑھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ قطعی منفرد موضوع پر لکھا گیا یہ ناول ہر لحاظ سے آپ کے معیار پر پورا اترے گا۔ البتہ اپنی آراء سے مجھے ضرور مطلع کیجیے، اور ناول کے مطالعہ سے پہلے اپنے چند دلچسپ اور تیکھے خطوط اور ان کے جواب بھی ملاحظہ کر لیجیے۔ یہ بھی کسی طرح دلچسپی کے لحاظ سے کم نہیں ہیں۔ جلال پور پیر والا سے حکیم محمد ضیاء الحق قریشی لکھتے ہیں، آپ کا ناول پاٹن بے حد پسند آیا۔ البتہ آپ سے شکایت ہے کہ جوزف کو آپ نے صرف ایسے مشنز کے لیے مخصوص کر دیا ہے جن میں مخفی اور ساحرانہ علوم سے واسطہ پڑتا ہے، جبکہ جوزف کے اندر سپریم صلاحیتیں موجود ہیں جو کہ سیکرٹ سروس کے کسی بھی ممبر سے کم نہیں ہیں۔ امید ہے آپ ضرور اس پر توجہ دیں گے۔ محترم حکیم محمد ضیاء الحق قریشی صاحب، خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔ جہاں تک جوزف کا تعلق ہے تو جوزف فطری طور پر مخصوص صلاحیتوں کا مالک ہے، اس لیے ان صلاحیتوں کا موقع آنے پر وہ بہترین انداز میں ان کا اظہار بھی کرتا رہتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران جو سیکرٹ سروس کے ممبران کو چٹکیوں میں اڑا دیتا ہے، وہ جوزف کی باتوں کو انتہائی سنجیدگی سے لیتا ہے۔ جہاں تک جوزف کا عام ممبروں کی طرح مشن پر کام کرنے کا تعلق ہے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ سیکرٹ سروس کے تمام ممبران ہر مشن پر کام نہیں کرتے، تو جوزف کو کیسے یہ موقع مل سکتا ہے؟ البتہ جہاں ایسا مشن سامنے آتا ہے
جس میں جوزف کی صلاحیتوں سے کام لیا جا سکتا ہو وہاں بہرحال وہ موجود ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کی الجھن دور ہو گئی ہوگی اور آپ آئندہ بھی خطوط لکھتے رہیں گے۔ شہر کا نام لکھے بغیر منظور حسین لکھتے ہیں، آپ کے ناول پڑھ کر بے حد خوشی ہوتی ہے۔ میں آپ کے تمام ناول بڑے شوق سے پڑھتا ہوں۔ آپ کے روحانیت پر مبنی ناولوں میں ایسی شخصیات کا ذکر آتا ہے جو اپنی روحانیت سے خلق خدا کی مدد کرتے ہیں۔ میری بیٹی کو ایسی بیماری ہے کہ اگر زخم ہو جائے یا کٹ لگ جائے تو خون نکلنا بند نہیں ہوتا۔ باوجود بے حد احتیاط کے اس کے دانتوں سے خون نکلتا رہتا ہے جو بند نہیں ہوتا۔ آپ ایسی شخصیت کا نام و پتہ ضرور لکھیں تاکہ ہم اس سے روحانی مدد حاصل کر سکیں۔ محترم منظور حسین صاحب، خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔ آپ نے اپنی بیٹی کے سلسلے میں جو لکھا ہے وہ عام جسمانی بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ اس کے لیے کسی اچھے اور تجربہ کار ڈاکٹر یا حکیم سے علاج کرائیں، اللہ تعالی شفا دے گا۔ جہاں تک روحانی شخصیات کا تعلق ہے تو وہ ہر شہر اور ہر علاقے میں موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنی نمائش پسند نہیں کرتی، اپنے بارے میں پروپیگنڈا نہیں کرتی۔ البتہ آپ اگر خلوص دل سے انہیں تلاش کریں تو ایسی شخصیات بہرحال مل جاتی ہیں۔ امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ فورٹ عباس، ضلع بہاول نگر سے راشد علی انور لکھتے ہیں، آپ کے سب ناول بے حد اچھے ہیں لیکن روڈکس مجھے پسند نہیں آیا۔ جوزفین پاکیشیا آ کر اتنی قتل و غارت کر جاتی ہے لیکن بعد میں اس کا نام ہی نہیں آیا، اور آخر میں عمران نے سیکریٹری لارڈ برٹن کو ایک ہی دھمکی دے کر مشن مکمل کر لیا۔ امید ہے آپ اس پر ضرور توجہ دیں گے۔ محترم راشد علی انور صاحب، خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔ روڈکس کے بارے میں آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس میں دو باتوں پر آپ نے توجہ نہیں دی۔ ایک تو یہ کہ عمران ادھر ادھر الجھنے کی بجائے براہ راست اصل مشن پر توجہ رکھتا ہے، اس لیے جوزفین کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اس نے مشن کی طرف ہی توجہ رکھی۔ اور جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے تو عمران دراصل لانگ ٹرم منصوبہ بندی کا قائل ہے اور لارڈ برٹن کو دھمکی دے کر اس نے یہ کام کیا ہے۔ بہرحال آپ کو ناول پسند نہیں آیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں اور کوشش کروں گا کہ آئندہ آپ کو ایسی شکایت نہ ہو اور آپ بھی آئندہ خط لکھتے رہیں۔ ملہو والی ضلع اٹک سے سید رضا علی لکھتے ہیں، آپ کے ناول بے حد پسند ہیں لیکن ایک بات آپ سے پوچھنی ہے کہ ہر کیس کا آغاز صبح کے وقت اور وہ بھی ناشتے کے وقت ہی کیوں ہوتا ہے، جبکہ عمران کی آوارہ گردی یقیناً صبح کے بعد شروع ہوتی ہوگی۔ امید ہے آپ ضرور جواب دیں گے۔ محترم سید رضا علی صاحب، خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔ آپ نے واقعی دلچسپ بات کی ہے لیکن آپ نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ سب کو معلوم ہے کہ عمران صبح ناشتے کے وقت لا محالہ فلیٹ پر مل جاتا ہے، ورنہ بعد میں اس کی آوارہ گردی کی وجہ سے اس کا مل جانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ امید ہے اب بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کیس کا آغاز صبح کے وقت ہی کیوں ہوتا ہے، اور آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں۔ احمد پور شرقیہ سے تنویر شاہد لکھتے ہیں، مجھے
آپ کے ناول بے حد پسند ہیں، خاص طور پر تنویر کا کردار تو بے حد پسند ہے، اس لیے بھی کہ وہ بہرحال میرا ہم نام ہے۔ البتہ ایک درخواست آپ سے کرنی ہے کہ آپ عمران سے تنویر کی بے عزتی مت کروایا کریں، اس سے مجھے نہ صرف رنج پہنچتا ہے بلکہ وہ لڑکے جو میری پسند کے بارے میں جانتے ہیں میرا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ یا پھر ایسا کریں کہ تنویر کے منہ سے عمران کی بے عزتی بھی کروا دیا کریں تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ امید ہے آپ ضرور توجہ کریں گے۔ محترم تنویر شاہد صاحب، خط لکھنے اور ناول پسند کرنے کا بے حد شکریہ۔ آپ کو تنویر اور اس کا کردار پسند ہے، اس حد تک بات ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ کیسے لکھ دیا کہ عمران تنویر کی بے عزتی کرتا ہے، جبکہ میرے خیال میں تو عمران جتنا تنویر سے ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا۔ عمران ذرا سی بات کرے تو تنویر نہ صرف اسے جھڑک دیتا ہے بلکہ بعض اوقات تو اسے گولی مارنے کے لیے ریوالور بھی نکال لیتا ہے، اور اکثر صفدر کو درمیان میں پڑھ کر عمران کی جان بچانی پڑتی ہے۔ البتہ اگر آپ عمران کی مزاحیہ باتوں کو تنویر کی بے عزتی سمجھتے ہیں تو دوسری بات ہے، لیکن یہ ساری باتیں تو عمران کی عادت ثانیہ بن چکی ہیں۔ اس بات سے تنویر بھی بخوبی واقف ہے، اس لیے وہ بھی عمران کو برا نہیں سمجھتا۔ بہرحال آپ کے جذبات عمران تک پہنچا دیے جائیں گے اور امید ہے آپ آئندہ بھی خط لکھتے رہیں گے۔ اب اجازت دیجیے، والسلام۔ مظہر کلیم MA۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ اس نے نظریں فائل سے ہٹائے بغیر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سپر فیاض نے سخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا، کیونکہ سر عبدالرحمن سرکاری دورے پر ملک سے باہر تھے اور ان کی عدم موجودگی میں سپر فیاض ان کی جگہ کام کر رہا تھا، اس لیے اس کے لہجے اور انداز میں ایسا تحکمانہ پن آ گیا تھا جیسے پوری دنیا کے تمام اختیارات اس کی ذات میں جمع ہو گئے ہوں۔ جناب سیکریٹری داخلہ صاحب سے بات کیجئے جناب۔ دوسری طرف سے سر عبدالرحمن کے PA کی مؤدبانہ آواز سنائی دی تو سپر فیاض بے اختیار چونک پڑا۔ ہیلو۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری اور باوقار سی آواز سنائی دی۔ سر میں فیاض بول رہا ہوں سر۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض سر۔ سپر فیاض کی آواز اور لہجہ یکلخت بھیک مانگنے والوں جیسا ہو گیا۔ TS فائل آپ کے پاس پہنچ چکی ہے، سیکریٹری داخلہ نے اسی طرح پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ یس سر، میں اسے ہی پڑھ رہا ہوں سر۔ فائل میرے سامنے پڑی ہوئی ہے سر، سپر فیاض نے پہلے جیسے لہجے میں کہا۔ یہ فائل آپ کو صرف پڑھنے کے لیے نہیں بھجوائی گئی مسٹر سپرنٹینڈنٹ۔ سر عبدالرحمن کی عدم موجودگی میں آپ ان کے قائم مقام ہیں، اس لیے آپ نے فوری کارروائی کرنی ہے اور یہ معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج شام تک اس بارے میں آپ نے مجھے میری رہائش گاہ پر تحریری رپورٹ دینی ہے۔ مجھے اس بارے میں شدید تشویش ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس سر، شام سے پہلے ہی میں سب کچھ معلوم کر لوں گا، سپر فیاض نے جلدی کہا۔ ویری گڈ، اگر ایسا ہے مسٹر سپرنٹینڈنٹ تو آپ واقعی انتہائی فرض شناس اور مستعد آفیسر ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو نہ صرف گریڈ میں ترقی دے دی جائے گی بلکہ آپ کو تعریفی سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اگر آپ نے اس کے الٹ کارکردگی کا مظاہرہ کیا تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں
کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، گڈ بائی دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھ دیا گیا تو سپر فیاض نے بھی مرے مرے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمک اٹھے تھے۔ اس نے تو جھونک میں شام سے پہلے معلوم کرنے کا وعدہ کر لیا تھا، لیکن اب الٹا اس کے گلے میں پھندا فٹ ہو گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سیکریٹری داخلہ سر راشد انتہائی سخت گیر آفیسر ہیں اور واقعی انہوں نے اس کا کیریئر ہی خراب کر دینا ہے، اور جہاں تک فائل کا تعلق تھا اسے وہ پچھلے 1 گھنٹے میں کم از کم 3 بار پڑھ چکا تھا، لیکن ابھی تک اس کے پلے کوئی بات ہی نہ پڑی تھی۔ فائل میں 6 صفحات تھے اور ان 6 صفحات پر موجود تحریر کا جو لبے لباب سپر فیاض سمجھا تھا وہ یہی تھا کہ پاکیشیا کے دارالحکومت میں سینڈی زوم ایسی واردات کرنے والی ہے جس سے پاکیشیا کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اور سینڈی زوم کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ یہ انتہائی خفیہ تنظیم ہے جو مذہب کے خلاف کام کرتی ہے اور دنیا کے ہر ملک میں مذہبی رہنماؤں کو ہلاک کرنے کے در پہ رہتی ہے، اور اب تک اس کے ہاتھوں سینکڑوں بڑے بڑے مذہبی رہنما اور سکالرز موت کے گھاٹ اتر چکے ہیں، اور اس میں کسی خاص مذہب کی کوئی تخصیص نہیں ہے بلکہ تقریباً تمام مذاہب کے لوگ اس کے ہاتھوں ہلاک ہوئے ہیں۔ اور اب یہ تنظیم پاکیشیا میں کوئی بھیانک واردات کرنا چاہتی ہے، اور یقیناً اس کا نشانہ پاکیشیا کا کوئی بڑا مذہبی رہنما ہوگا۔ ویسے یہ فائل پاکیشیا کی وزارت داخلہ کو یورپ کے ملک سناکو کی طرف سے بھجوائی گئی تھی۔ سناکو کی انٹیلیجنس نے ایک آدمی کو پکڑا تھا جو یورپین تھا اور ملک سالٹا کا رہنے والا تھا۔ اس آدمی نے خودکشی کر لی تھی، البتہ اس کی جیب سے ایسے کاغذات مل گئے جن سے یہ معلومات ملی ہیں کہ اس کا تعلق سینڈی زوم سے تھا اور پاکیشیا میں کسی بھیانک واردات کے سلسلے میں ابتدائی کام کرنے پاکیشیا جانے والا تھا۔ اس کی جیب سے پاکیشیا کے دارالحکومت کا نقشہ بھی دستیاب ہوا تھا۔ سینڈی زوم عجیب نام ہے اور یقیناً یہ کسی عورت کا ہی نام ہو سکتا ہے، سینڈی زوم، لیکن اب میں کہاں سے اس سینڈی زوم کو تلاش کروں؟ نان سینس۔ یہ سناکو کی حکومت بھی احمق ہے جو فائل بنا کر بھجوا دی اور فساد ڈال دیا ہے سپر فیاض کے گلے میں۔ نان سینس، سپر فیاض نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ایک خیال کے آتے ہی وہ چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس، بشیر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یہ بشیر کیا تمہارا عہدہ ہے؟ نان سینس، بشیر بول رہا ہوں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ سپر فیاض نے یک لخت پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ سر میں بشیر احمد بول رہا ہوں، بشیر احمد ہیڈ کلرک بول رہا ہوں سر، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ہاں، ایسے تعارف کرایا کرو۔ بشیر بول رہا ہوں۔ نان سینس۔ انسپیکٹر خورشید کہاں ہے؟ اسے میرے آفس بھیجو ابھی اور اسی وقت، سپر فیاض نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ نان سینس، بشیر بول رہا ہوں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ سپر فیاض نے غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فائل بند کر دی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور نوجوان انسپیکٹر خورشید اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں سپر فیاض کو سلام کیا۔ بیٹھو، سپر فیاض نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ انسپیکٹر خورشید کو بیٹھنے کی اجازت دے کر اس پر کوئی بہت بڑا احسان کر رہا ہو۔ شکریہ سر، آپ نے مجھے اپنے
آفس میں بیٹھنے کی اجازت دے کر میری حوصلہ افزائی کی ہے۔ انسپکٹر خورشید نے بڑے خوش آمدانہ لہجے میں کہا تو سپر فیاض کا چہرہ یک لخت کھل اٹھا۔ ہاں، تم جیسے فرض شناس انسپکٹر کی عزت افزائی میرا فرض ہے، سپر فیاض نے جواب دیا۔ شکریہ سر، آپ واقعی قدر شناس ہیں سر۔ انسپکٹر خورشید شاید فطرتاً خوشامد پسند تھا اور شاید اسی لیے سپر فیاض کو پورے بیورو میں سب سے زیادہ پسند یہی انسپکٹر خورشید ہی تھا۔ سینڈی زوم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ سپر فیاض نے کہا تو انسپکٹر خورشید بے اختیار چونک پڑا۔ سینڈی زوم؟ یہ جناب کسی خاتون کا نام ہے، اور خاتون بھی یورپی ہو سکتی ہے جناب۔ بس میں تو اتنا ہی جانتا ہوں جناب، اور ویسے بھی آپ کے سامنے کون جاننے کا دعویٰ کر سکتا ہے جناب؟ انسپکٹر خورشید نے کہا۔ گڈ، اسی لیے تو میں تمہیں ہی بلاتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ترقی کرو۔ تم نے درست کہا ہے کہ سینڈی زوم کوئی یورپی عورت ہے، اور میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن یہ عورت قاتلہ ہے، سپر فیاض نے کہا تو انسپکٹر خورشید بے اختیار چونک پڑا۔ قاتلہ؟ اوہ اوہ، قاتلہ، ویری بیڈ، انسپکٹر خورشید نے قدرے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ یہاں کسی بڑے مذہبی رہنما کو قتل کرنے آ چکی ہے، اور اب تم نے اسے گرفتار کرنا ہے آج شام سے پہلے، تاکہ میں سیکریٹری داخلہ کو رپورٹ دے سکوں۔ میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے، جاؤ اور جا کر اسے گرفتار کر کے لے آؤ، جاؤ، سپر فیاض نے آخر میں غراتے ہوئے کہا۔ یس سر، یس سر، انسپکٹر خورشید نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر سلام کر کے وہ تیزی سے مڑا اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نان سینس، انسپکٹر بن گئے ہیں اور ایک عورت کو گرفتار نہیں کر سکتے، نان سینس، سپر فیاض نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فائل اٹھا کر اس طرح ایک طرف رکھ دی جیسے یہ کیس مکمل ہو چکا ہو، اور پھر وہ دوسری فائلوں میں مصروف ہو گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور انسپکٹر خورشید اندر داخل ہوا، اور اس نے بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ کیا ہوا؟ سپر فیاض نے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ قاتلہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے جناب، وہ حوالات میں موجود ہے، انسپکٹر خورشید نے جواب دیا تو سپر فیاض بے اختیار جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ، کیا واقعی؟ کہاں سے ملی ہے؟ تفصیل بتاؤ، سپر فیاض نے کہا، اور ایک بار پھر کرسی پر اس انداز میں بیٹھ گیا جیسے غلطی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ سر، میں نے تمام بڑے بڑے ہوٹلوں میں فون کیے جہاں یورپی لوگ رہتے ہیں۔ ہوٹل گرانڈ سے معلوم ہوا کہ کمرہ نمبر 12 میں ایک یورپی سیاہ خاتون ہے جس کا نام سینڈی ہے، آج ہی آ کر ٹھہری ہے۔ چنانچہ میں سپاہی لے کر فوراً وہاں پہنچا اور میں نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس کے کمرے کی تلاشی لی تو اس کے بیگ سے ایک یورپ میڈ پسٹل بھی مل گیا ہے۔ اس طرح یہ ثابت ہو گیا ہے جناب کہ یہی وہ قاتلہ ہے، انسپکٹر خورشید نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ میں دیکھتا ہوں، سپر فیاض نے کہا، اور ابھی وہ میز کے پیچھے سے نکلا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور سپر فیاض نے واپس مڑ کر ہاتھ بڑھایا اور کھڑے کھڑے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، فیاض بول رہا ہوں، سپرنٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو، قائم مقام ڈائریکٹر جنرل۔ سپر فیاض نے پورے رعب سے اپنے نام کے ساتھ عہدے بھی دہراتے ہوئے کہا۔ اسسٹنٹ سیکریٹری داخلہ جناب اسلم حیات صاحب بات کریں گے۔ دوسری طرف سے سر عبد الرحمن کے پی اے کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کراؤ بات، سپر فیاض نے اسی طرح رعبدار لہجے میں کہا۔ ہیلو، میں اسلم حیات بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس سر، فیاض بول رہا ہوں، سپرنٹینڈنٹ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو۔ سپر فیاض نے ایک بار پھر اپنا عہدہ ساتھ بتاتے ہوئے کہا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی اسلم حیات سے اس کی بات نہ ہوئی تھی۔
سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب، آپ کا کوئی انسپیکٹر میری مہمان مس سینڈی لوزانیہ کو ہوٹل گرانڈ سے گرفتار کر کے لے آیا ہے۔ مس سینڈی میری بیوی کی فرینڈ ہے اور میری بیوی کی دعوت پر پاکیشیا آئی ہے۔ چونکہ وہ شراب پینے کی عادی ہے، اس لیے ہم نے اس کے لیے ہوٹل گرینڈ میں کمرہ بک کرا دیا تھا۔ آپ نے اسے کیوں گرفتار کیا ہے اور کس جرم میں؟ دوسری طرف سے انتہائی سخت لہجے میں کہا گیا۔ اوہ جناب، وہ قاتلہ ہے، انتہائی بھیانک قاتلہ۔ وہ یہاں کسی بڑے مذہبی رہنما کو قتل کرنے آئی ہے۔ اس کے بیگ سے ایک پسٹل بھی برآمد ہوا ہے جناب، آپ سیکریٹری صاحب سے پوچھ لیں، انہوں نے مجھے اس کی فائل بھیجی تھی اور میرے کہنے پر انسپیکٹر خورشید نے اسے واردات کرنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا ہے۔ سپر فیاض نے رعبدار لہجے میں کہا۔ اوہ ایسی کوئی بات نہیں، میں ان کی ضمانت دیتا ہوں، وہ مجرم نہیں ہے، وہ تو سیاح ہے اور گریٹ لینڈ یونیورسٹی میں لیکچرار ہے، انتہائی مہذب خاتون ہے۔ پسٹل اس نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس کے پاس اس کا بین الاقوامی اجازت نامہ بھی موجود ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، جناب میں پہلے اس سے مل کر انکوائری کر لوں، اگر وہ بے گناہ ثابت ہوئی تو میں آپ سے معافی بھی مانگ لوں گا اور انہیں عزت و احترام سے واپس بھی پہنچا دوں گا، لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو پھر چاہے وہ صدر مملکت کی مہمان کیوں نہ ہو، اسے بہرحال سزا بھگتنا پڑے گی، سپر فیاض نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بغیر کچھ سنے ریسیور رکھ دیا۔ آؤ، سپر فیاض نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے انسپیکٹر خورشید سے کہا جو خاموش کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس ایریے میں پہنچ گئے جہاں لیڈیز حوالات موجود تھی اور سپر فیاض نے دیکھا کہ حوالات میں ایک نوجوان خاتون ہونٹ بھینچے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے تاثرات نمایاں تھے۔ سنو، مجھے اسسٹنٹ سیکریٹری داخلہ نے فون کر کے بتا دیا ہے کہ تم ان کی مہمان ہو اور انہوں نے تمہاری ضمانت بھی دی ہے، لیکن میں پہلے انکوائری کروں گا کیونکہ تمہارے بیگ سے پسٹل ملا ہے اور ہمیں شک ہے کہ تم بہت بڑی قاتلہ ہو، سپر فیاض نے خشک اور تحقمانہ لہجے میں کہا۔ میرے بیگ میں اس پسٹل کا بین الاقوامی اجازت نامہ موجود ہے اور یہ اجازت نامہ میں نے ایئرپورٹ پر بھی دکھایا تھا۔ میں یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں، میں کیسے قاتلہ ہو سکتی ہوں؟ اور میرے پاس بین الاقوامی سیاحت کا اجازت نامہ بھی موجود ہے، اس عورت نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ انسپیکٹر خورشید، تم نے وہ اجازت نامہ دیکھا تھا؟ سپر فیاض نے انسپیکٹر خورشید کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ یس سر، لیکن سر قاتلہ نے آخر کوئی نہ کوئی اجازت نامہ تو بنوا لیا ہوگا، اس اجازت نامہ کو چیکنگ کے لیے بھجوایا جائے گا، تب ہی معلوم ہوگا کہ یہ جعلی ہے یا اصلی، انسپیکٹر خورشید نے جواب دیا۔ جناب سیکریٹری داخلہ صاحب کا فون ہے جناب۔ اسی لمحے ایک سپاہی نے دوڑ کر سپر فیاض کے قریب آتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، سپر فیاض نے چونک کر کہا اور کارڈ لیس فون پیس اس سپاہی کے ہاتھ سے لے لیا۔ ہیلو جناب، میں سپرنٹینڈنٹ فیاض بول رہا ہوں، سپر فیاض نے کہا۔ یہ تم نے اسلم حیات کی مہمان کو کیوں گرفتار کیا ہے؟ بولو، دوسری طرف سے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا گیا تو سپر فیاض نے وہ تفصیل دہرا دی جو اس سے پہلے اس نے اسلم حیات کو بتائی تھی۔ نان سینس، تو تم نے یہ سمجھا کہ سینڈی زوم کوئی عورت ہے؟ کس نے تمہیں سپرنٹینڈنٹ بنا دیا ہے؟ سینڈی زوم کوئی خفیہ تنظیم ہے، چھوڑ دو اسے ابھی اور اسی وقت۔ دوسری طرف سے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا گیا۔ سوری سر، جب تک میں انکوائری کر کے مطمئن نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، چاہے صدر مملکت بھی کیوں نہ حکم دیں۔ سپر فیاض بھی شاید اپنی بات پر اڑ گیا تھا۔ کیا یہ تم کہہ رہے ہو؟ میں تمہیں ابھی اور اسی وقت معطل کرتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔
دوسری طرف سے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سپر فیاض نے فون بند کر دیا۔ معطل کرتا ہوں سپر فیاض کو، میں دیکھتا ہوں کہ کون مجھے معطل کر سکتا ہے، سپر فیاض نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جناب آپ رسک نہ لیں جناب، انسپکٹر خورشید نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسے اب معلوم ہو گیا تھا کہ جسے وہ پکڑ لایا ہے وہ اسسٹنٹ سیکریٹری داخلہ کی مہمان ہے۔ یہ سن کر ہی اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ وہ بے حد پریشان نظر آ رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ آخر کار سارا ملبہ اس پر ہی گرا دیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ اسے نوکری سے ہی برخاست کر دیا جائے۔ شٹ اپ نان سینس، بیگ کہاں ہے؟ سپر فیاض نے اسے بری طرح جھڑکتے ہوئے کہا۔ یہ ہے جناب بیگ۔ ایک سپاہی نے آگے بڑھ کر ایک طرف موجود نیلے رنگ کا سفری بیگ اٹھا کر سپر فیاض کے سامنے رکھتے ہوئے کہا تو سپر فیاض نے بیگ کھولا اور اس میں موجود سامان نکال کر اس نے میز پر رکھا اور پھر کاغذات چیک کرنے لگا۔ اوکے ٹھیک ہے، یہ کاغذات درست ہیں، انہیں رہا کر دو، سپر فیاض نے کہا۔ انسپکٹر خورشید تم انہیں ساتھ لے کر ہوٹل چھوڑ آؤ اور ان سے معافی بھی مانگ لینا۔ اور مس سینڈی آئی ایم سوری، سپر فیاض نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے مڑا اور چند لمحوں بعد وہ جیسے ہی اپنے آفس میں پہنچا دروازہ کھلا اور ہیڈ کلرک اندر داخل ہوا۔ جناب سیکریٹریٹ سے آپ کا معطلی کا پروانہ آیا ہے جناب، ہیڈ کلرک نے ہاتھ میں موجود کاغذ سپر فیاض کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ دکھاؤ مجھے، سپر فیاض نے کہا اور پھر اس نے کاغذ لے کر اسے پھاڑ کر رتی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ جاؤ دفع ہو جاؤ اور جا کر کہہ دو سیکریٹریٹ والوں سے کہ میں نے اسے پھاڑ دیا ہے، جاؤ، سپر فیاض نے دھاڑتے ہوئے لہجے میں کہا تو ہیڈ کلرک کان لپیٹے تیزی سے مڑا اور آفس سے باہر چلا گیا۔ نان سینس، سیکریٹری بن جاتے ہیں اور انہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ جب تک میں قائم مقام ڈائریکٹر ہوں مجھے بطور سپرنٹینڈنٹ معطل کیا ہی نہیں جا سکتا۔ نان سینس، سپر فیاض نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ یس سر، سر عبد الرحمان کے پی اے کی آواز سنائی دی۔ سیکریٹری داخلہ سے بات کراؤ میری، سپر فیاض نے تیز لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سپر فیاض نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سپر فیاض نے کہا۔ سیکریٹری صاحب سے بات کیجئے، دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی۔ جناب میں نے انکوائری کر لی ہے، گرفتار شدہ عورت کے کاغذات درست تھے اس لیے میں نے اسے رہا کر کے واپس ہوٹل بھجوا دیا ہے اور اس سے معذرت کر لی ہے، اور جناب آپ کے سیکریٹریٹ سے میری معطلی کا پروانہ بھی آیا تھا، وہ میں نے پھاڑ دیا ہے، اس لیے کہ قانوناً جب تک سر عبد الرحمان واپس نہیں آ جاتے میں ان کی جگہ کام کر رہا ہوں اور قانون کے مطابق اس وقت تک آپ مجھے معطل نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی یہ گرفتاری قانون کے مطابق تھی۔ سر عبد الرحمان کے آنے کے بعد میں دوبارہ سپرنٹینڈنٹ کی سیٹ پر جاؤں گا، اس وقت آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، چاہے مجھے گولی مار دیں یا پھر معطل کر دیں، سپر فیاض نے سپاٹ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اپنا آرڈر واپس لیتا ہوں، سر عبد الرحمان کی واپسی پر بات ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سپر فیاض نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ سیکریٹری بن گئے ہیں لیکن قانون کا علم ہی نہیں، مجھے معطل کرنے چلے تھے۔ سپر فیاض نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو سپر فیاض نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سپر فیاض نے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ بڑے صاحب کی رازنیہ سے کال ہے جناب، دوسری طرف سے پی اے کی آواز سنائی دی تو سپر فیاض بے اختیار چونک پڑا۔ یس یس سر، میں فیاض بول رہا ہوں، سپر فیاض نے
ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے تمہاری کارکردگی کی رپورٹ مل گئی ہے۔ سیکریٹری داخلہ صاحب نے مجھے یہاں فون کر کے ساری تفصیل بتا دی ہے۔ تم نے جو حرکت کی ہے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑتا، لیکن تم نے جس طرح سیکریٹری صاحب کو جواب دیا ہے اس سے میرا غصہ دور ہو گیا ہے۔ تمہیں ایسے ہی نڈر اور دلیر ہونا چاہیے۔ میں نے سیکریٹری صاحب کو بتا دیا ہے کہ میری عدم موجودگی میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ قانوناً غلط ہے۔ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب یہ بات سن لو کہ تم نے فوراً اس سینڈی زوم کا سراغ لگانا ہے، سمجھے؟ اگر اس سے پہلے اس نے کوئی واردات کر دی تو پھر میں اپنے ہاتھوں تمہیں گولی سے اڑا دوں گا۔ دوسری طرف سے سر عبد الرحمن کی غصیلی آواز سنائی دی۔ یس سر، میں اسے تلاش کرتا ہوں سر، سپر فیاض نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو، اس احمق عمران کی مدد حاصل کرو، یہ انتہائی اہم معاملہ ہے اور وہ احمق ایسے کام نہ جانے کس طرح کر لیتا ہے، سمجھے؟ سر عبد الرحمن نے کہا۔ یس سر، سپر فیاض نے جواب دیا تو دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا اور سپر فیاض نے بھی ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو چکی تھی۔ وہ بڑے سے بڑے افسر سے بات کرتے ہوئے نہ گھبراتا تھا، لیکن نہ جانے کیا بات تھی کہ سر عبد الرحمن کی آواز سنتے ہی اس کے جسم کا رواں رواں کانپنے لگ جاتا تھا۔ عمران کی ٹپ، ٹھیک ہے، وہ ہے تو واقعی احمق لیکن کام کر لیتا ہے، سپر فیاض نے ریسیور رکھ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر میز پر پڑی ہوئی فائل اٹھا کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔